جی بالکل، آپ اس کو شروع کیجیے گا۔ اوکے جناب، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریزنٹیشن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو باعث خیر و برکت بنائے اور اس میں جو بھی ہم نفع بخش چیزیں سیکھیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا آرگنائزرس آف دس کانفرنس، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کر سکوں۔ سو بیسکلی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک فادر کا کیا رول ہوتا ہے ہوم اسکولنگ پہ، ٹھیک ہے۔ سو اس والے سے کچھ ہم بات کریں گے، اور اپنی جو میں ڈسکشن ہے اس کو کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کروں۔ پہلے حصے میں کوشش کروں گا کہ ہوم اسکولنگ کے اراؤنڈ کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جو آئی بلیو فادرس کو پتہ ہونا چاہیے، مدرس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ظاہر ہم فادرس پہ زیادہ فوکس ہے اس پریزنٹیشن میں، تو اس پہ ہم کچھ بات کریں گے۔ پلس پھر میں ذرا فادر کی جو رول ہے اس کی نیٹیگریٹیز کیا ہیں ہوم اسکولنگ کے والے سے اس کو ڈسکس کروں گا، اور اینڈ میں اگر ٹائم الاؤ کرتا ہے تو وی کین ٹیک سم کوشچن آنسر ایز ویل۔ سو دیٹس دا پلان انشاءاللہ۔ سو بیسکلی جو پہلی چیز جس میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی یہ ہے کہ کیونکہ ایک مسلم سوسائٹی میں جو فادر ہوتا ہے وہ بیسکلی نہ صرف ایک فادر ہوتا ہے بلکہ ظاہر ہے وہ لیڈر بھی ہوتا ہے فیملی کا۔ تو اس کو کوئی بھی پروسیس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے کچھ اور معاملات ہو گھر کے، تو ہی از دا پرسن ہو از بیسکلی لیڈنگ دیٹ پروسیس۔ تو اس لیے بہرحال ضروری ہے کہ جو فادرس ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہوم اسکولنگ کے حوالے سے، پیرنٹنگ کے حوالے سے، وہ کلیئر ہو۔ ادروائز جو ہے ظاہر ہے پھر وہ اس پروسیس کو صحیح سے نہیں لیڈ کر پائیں گے اور فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے، اور ظاہر اس میں ایشوز ہوں گے۔ تو چند اس حوالے سے گزارشات ہیں اباؤٹ دا کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو ہوم اسکولنگ اینڈ ایجوکیشن۔ تو پہلی چیز جو میں اکثر جب بھی ہوم اسکولنگ کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے اس میں اکثر شیئر کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے اسپیکرس نے بھی اس پہ اپنا پرسپیکٹیو شیئر کیا ہو، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرنا کیوں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے فادر ہو یا مدر ہو، دونوں کی چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو ایجوکیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے، اور ایجوکیشن سسٹم بیسکلی کرتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سسٹم کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ گورننس سسٹم ہو، چاہے وہ فائنینشیل سسٹم ہو، وہ سسٹم جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور اس سسٹم کے کچھ بینیفیشریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس سسٹم سے ہم کچھ اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک خاص طرح کا پروڈکٹ اس سسٹم سے جو ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس سسٹم کے کچھ بینیفیشریز ہوتے ہیں جو اس سسٹم سے مینلی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا اس میں بھی کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں کہ جو مین فائدہ اٹھانے والے کون سے ہیں، پھر سیکنڈری اینڈ ٹرشری اینڈ سو آن۔ سو ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری چیک کریں، اس کو تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں، تو یو ول کم ٹو نو کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا تھا، یہ جو ہماری انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کہ انڈسٹریز کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انڈسٹری کو یا مارکیٹ کو کس طرح کے لوگ درکار ہیں، تو بیسکلی اس چیز کو سامنے رکھ کے سسٹم کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب اس میں بھی 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ آ جاتی ہے کہ ان کو کس طرح کے بندے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ انڈسٹری کو، ایک مارکیٹ کو کس طرح کی لوگوں کی، کس طرح کے افراد کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو ہے ان کو چاہیے وہ لوگ، ایسے لوگ جو اچھے ورکرز ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ چاہیے ان کو جو اچھے ورکرز ہوں، جو انڈسٹری کی جو نیڈز ہیں کام کی وہ ان کو پورا کر سکیں، مختلف کمپنیز کو جوائن کریں، انڈسٹریز کو جوائن کریں، اور جیسے ان کو کہا جائے ویسے وہ کام کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ان کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، اور دوسرے جو ان کو بندے چاہیے اپنی جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ان کے آبجیکٹیوز ان کو پورا کرنے کے لیے، وہ چاہیے کنزیومرز، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو چیزیں خریدیں، کیونکہ لوگ جتنی زیادہ چیزیں خریدیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ان کی ظاہر پروفٹس ہوں گے، ان کی سیلز ہوں گی، ان کو فائدہ ہوگا۔ تو جو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے وہ اسی طرح کے لوگ پروڈیوس کرتا ہے، وہ ورکرز پروڈیوس کرتا ہے اور کنزیومرز پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو جن کو جیسا کہا جائے ویسے وہ کام کریں، اور جو ہے دوسرا یہ کہ وہ چیزیں خریدنے میں بلیو رکھتے ہیں، ان کو اس چیز سے ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے کہ جیسا ہم چیزیں خریدتے جائیں گے ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی، ان کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک آپ کے بچے کی بہتری از ناٹ دا پرائم آبجیکٹو، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے سسٹم کو ڈیزائن کیا، جو سسٹم کو گورن کر رہے ہیں، انیشلی جو ہے گورنمنٹس اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی تھیں کہ جی وہ ہم کیسے شہری ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے بنائیں، ان کو کس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ ہو، کس طرح سے ان کی تربیت ہو، وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ڈیزائن کرتی تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ظاہر ہے جو اصل جو فورس اس کو ڈرائیو کر رہی ہے وہ مارکیٹ ہے، وہ انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتی ہے۔ تو ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے اس کا مین جو فوکس ہے، وہ مقصد وہ آپ کی بچے کی بھلائی نہیں ہے، آپ کی بچی کی بہتری نہیں ہے، آپ کا بچہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے،
بلکہ ان کی پرائرٹی ان کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کے مقاصد ہیں، ان کے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو کیا ایز اے پیرنٹ، کیا ایز اے فادر، کیا ہم چاہیں گے کہ ہم کسی ایسے سسٹم کے تھرو اپنے بچوں کو گزاریں جو جن کی پرائرٹی آپ کا بچہ نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو؟ تو آئی ایم شیور دا آنسر از نو. آپ یہی چاہیں گے کہ جب کوئی بھی سسٹم میں چوز کرو اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو اس میں ظاہر میرے بچے کی فلاح و بہبود جو ہے نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے، تاکہ اسی حساب سے جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اکثر لوگ جو اسکولس میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوسائٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے وہ ڈیپ نہیں سوچتے، وہ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر بھیڑ چال، زیادہ تر لوگ بھیڑ چال میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے زیادہ ڈیپ سوچتے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ ڈیپ تھوڑا سا سوچے تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ کتنے زیادہ سیریس ایشوز ہیں ایجوکیشن سسٹم کو لے کے، اور اس میں جو ہے وہ کتنا نقصان بچوں کا ہو سکتا ہے. اس میں نقصان ان ٹرمز آف ان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، ان کے بلیفس کے حوالے سے، ان کی ویلیوز کے حوالے سے، ان کی کریٹیوٹی کے حوالے سے. لاٹس آف ایشوز. لیکن یہ آپ کو ایشوز جب بھی سمجھ میں آئیں گے جب آپ اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے، اور ظاہر اس کے حوالے سے پھر آپ جو اسٹیپس لیں گے. تو پہلے تو یہ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ بیسکلی میں اپنے بچے کو پڑھا کیوں رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو پڑھا کیوں رہا ہوں. میں سسٹم سے کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بھی اسی سسٹم سے گزرے، یا میں چاہتا ہوں کہ نہیں ایک کسٹمائز سسٹم ہو جس میں میرے بچے کی فلاح و بہبود جو ہے وہ میرے جو ہے اس کی مین پرائرٹی ہونی چاہیے. سو ازیوم کہ زیادہ تر لوگ جو اس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو کرنٹ سسٹم سے، جو ایجوکیشن اسکولنگ سسٹم ہے اس سے ناخوش ہوں گے جب بھی وہ ہوم اسکولنگ کو کنسیڈر کر رہے ہیں. سو دیٹس ویری گڈ. بٹ آئی تھنک اس کے باوجود بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہمارا جس سسٹم ہم بچے کے لیے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ہوم اسکولنگ ہو یا کوئی اور میتھڈ ہم یوز کریں، اس کے مین پرپس کیا ہوں گے، اس کے مین آبجیکٹیوس کیا ہوں گے، اس حساب سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری ایک اور بات جو اس حوالے سے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا فادرس کے حوالے سے، اور ایون مدرس بھی ظاہر سے بینیفٹ لے سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز نہیں سمجھتے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، یا ایون جو ہمارے اکثر ٹریننگ انڈسٹری میں بھی ٹریننگ پروگرامز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، کوچنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے کافی حد تک انسپائرڈ ہوتی ہے ویسٹرن ماڈل سے، ویسٹرن فریم ورک سے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں کیا چیز سمجھنا ضروری ہے، وہ آپ یہ چیز ذرا نوٹ کریں کہ آج سے چند دہائیوں پہلے، آپ کہہ لیں شاید ایک صدی پہلے، ہوا یہ کہ دنیا جو ہے ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی مذہب سے دور ہوتی چلی گئی، اور وہ جو ہے وہ سیکولر نارمس کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو مذہب سے دور ہونا شروع ہو گیا، سیکولر نارمس کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، اور سیکولر ویلیوز ان کی ہو گئیں، اور جو ہے وہ انہوں نے اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی. اچھا، جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو وہاں پہ کچھ نئے کرائسس یا کچھ نئے سوالات نے جنم اٹھایا. اچھا، وہ کیا کرائسس تھا؟ دیکھیں، ہمارے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں مذہب سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے زندگی گزارنی کیسی ہے، میرے زندگی کیا چیز امپورٹنٹ ہونی چاہیے، میرے لیے کیا ڈولز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، کیا میرے رائٹس ہیں، نہیں ہیں، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، لیکن جب اس سوسائٹی نے اپنے آپ کو مذہب سے دور کیا تو اب ان کو ظاہر مذہب سے جوابات تو نہیں مل سکتے، تو ان کو جو ہے ایز اے سیکولر نیشن، ود اے سیکولر مائنڈ سیٹ، انہوں نے جو ہے ان جوابوں کی آپ کہہ لیں کہ تحقیق شروع کی. اور وہاں پہ بیچ میں ایک آپ کہہ لیں کرائسس آ گیا، لوگوں کے پاس ان کی ایک لائف ایک دم سے میننگ لیس ہو گئی، کیونکہ مذہب آپ کی لائف کو، دین جو ہے وہ آپ کی لائف کو میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو اچانک جو ہے وہ آپ کی لائف میننگ لیس ہو گئی. اچھا، جب لائف میننگ لیس ہو جاتی ہے تو یہ بات آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے، ایکسپرٹ سے بات پتہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان کی لائف میں کلیئر پرپز، ایک کلیئر ڈائریکشن نہ ہو تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی میں اس کی زندگی اتنی فلفلنگ نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، تو وہاں کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں یار، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے لوگوں کی زندگی میں ایک کلیئر پرپز ہو، ایک کلیئر ڈائریکشن ہو. تو اس کے لیے انہوں نے جو راہ چوز کی، ظاہر مذہب سے تو وہ اپنے آپ کو دور کر چکے تھے، تو اس کے لیے جو انہوں نے راہ چوز کی وہ یوں چوز کی کہ ہر انسان خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد خود دریافت کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ میرا پرپز آف لائف ہے کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو تمہارا پیشن کیا ہے. آپ نے ایک بہت مشہور جملہ شاید سنا ہو کہ جی انسان کا پیشن اور پروفیشن جو ہے سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے پیشن کے حساب سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ جملہ اس طرح کی اکثر آپ کو ٹریننگس میں مختلف جگہوں پہ
सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे थॉट यही है कि इंसान का ज़ाहिर है कोई पर्पस उसको, वो दीन से तो ले नहीं रहा, मदद से तो ले नहीं रहा, तो उसने खुद को डिसाइड करना है कि मैं ज़िंदगी में क्या करना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो वो ये देखे कि उसका शौक क्या है, उसका पैशन क्या है। तो अगर किसी को जो है फॉर एग्जाम्पल इंसानियत की खिदमत उसका पैशन है, तो चलो जी उसने वही इसको अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया। किसी को जो स्पोर्ट्स का पैशन है किसी स्पेसिफिक, तो उसने कहा चलो मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, मैं जो है वो स्पोर्ट्स ही खेलते अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा। तो लोगों ने अपने जो है वो पैशन को सामने रख के अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, उसी को अपने मकसद हयात से बनना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि हमारे जो थॉट लीडर्स हैं, जो हमारी सोसाइटी में जो ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि वही चीज़ें, वही कॉन्सेप्ट्स पिक करके हमें यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट्स, वही चीज़ें यहाँ पढ़ाना शुरू कर दी विदाउट रियलाइजिंग दिस पॉइंट कि जनाब उनका वर्ल्ड व्यू कुछ और है, वो एक सेकुलर माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ पे जो है दीन का और मज़हब का जो रुझान है वो कम से कम होता जा रहा है। तो वो तो अपनी वहाँ की एक बहुत बड़ी सोसाइटी का सेगमेंट है जो मज़हब से अपनी प्रिंसिपल्स को ड्राइव नहीं कर रहा, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ड्राइव नहीं कर रहा, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्हीं की चीज़ों को उठा के हम यहाँ पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वही कॉन्सेप्ट जो है हम लेके हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग द डिफरेंस। तो बीइंग अ मुस्लिम हम ये समझना जरूरी है कि नहीं भाई, हम जो है हमारे पास, हम कोई भी ऐसे सिस्टम को, किसी भी ऐसे बिलीफ को, किसी भी ऐसे प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे जो हमारे दीन से कॉन्ट्रडिक्ट करता हो, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम क्या करें कि पहले तो अपनी इस चीज को डिटरमिन करें विदाउट इवन, यानी कि आप कह लें कि एजुकेशन के अपने एजुकेशन के पर्पस को डिफाइन करने से भी पहले हम इस चीज पे क्लियर हो जाए, स्पेशली फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज पे क्लियर हो जाए कि भाई हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, क्योंकि हमें अगर जिंदगी का मकसद क्लियर होगा तो उसी हवाले से फिर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो जिंदगी का मकसद है वो अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली हमें कुरान में बता दिया है कि हमारे जिंदगी का मकसद है अल्लाह ताला की बंदगी। ठीक है, अल्लाह ताला की बंदगी और मुकम्मल इताअत, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो चाहे हमारी रिलेशनशिप्स हों, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारा करियर हो, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, वो सारे के सारे जो है वो इस अम्ब्रेला के तहत, यानी हमारे पर्पस ऑफ लाइफ है अल्लाह की बंदगी, उसके तहत आते हैं। तो मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से अल्लाह की बंदगी कर सकूँ। मैं अपनी फैमिलीज के साथ क्यों अच्छे मामलात कर रहा हूँ, ताकि मैं बेहतर तरीके से अल्लाह की बंदगी कर सकूँ। ठीक है, मैं क्यों अच्छा करियर परसू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से अल्लाह की बंदगी को कर सकूँ उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक। तो सिमिलरली जब बात आती है एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करने की, तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, तो उसमें हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम बच्चे को, जिसके थ्रू गुजारना चाहते हैं, जो हम लेट्स से होम स्कूलिंग हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है, तो उसमें हमारा जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि हमारा बच्चा जो है वो एक अल्लाह का बेहतरीन बंदा बन सके और उसकी प्रायोरिटी जो है वो आखिरत हो। ठीक है, और ज़ाहिर है उसमें उसको दुनिया के लिए भी हम तैयार करेंगे, लेकिन इस मकसद के तहत कि वो बेहतर तरीके से अल्लाह की बंदगी कर सके, उसके उसूलों के तहत उसके बताए हुए अहकामात को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। ये क्लैरिटी इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोगों से अगर आप पूछें कि जी आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो आजकल जो है आपको जनरली जो लोगों के जवाब मिलते हैं उससे एक चीज़ सामने आती है कि वो समझते हैं कि तालीम का जो ताल्लुक है वो है कैरियर से, पैसे कमाने से। ठीक है, उसको नंबर वन प्रायोरिटी रखते हैं। इसलिए वो बच्चे भी जब अपनी अपनी जो है वो चूज कर रहे होते हैं कैरियर, तो ये देखते हैं कि जी वो किस चीज़ में ज़्यादा पैसा है, किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, एंड सो ऑन। उनके नज़दीक ये प्रायोरिटी नहीं होती कि जी ये जो मैं कैरियर चूज कर रहा हूँ या जो एजुकेशन में चूज कर रहा हूँ, ये क्या मुझे मेरे मकसद हयात से करीब करती है, उसमें बेनिफिट देती है नहीं देती। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एनी फीडबैक दैट यू लाइक टू शेयर, प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स। आई अज्यूम कि आप लोग चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। सो क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कंटिन्यू फर्दर। सो सुगरा इज सेइंग क्लियर, व्हाट अबाउट अदर पीपल? ठीक है, ओके ग्रेट। सो सो द थिंग इज कि ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह की बंदगी है। और ये जो हम एजुकेशन अपने बच्चे की करना चाहते हैं, पेरेंटिंग करना चाहते हैं, इसका भी यही मकसद है कि वो एक बेहतर अल्लाह का बंदा बन सके, जो अल्लाह ताला के बताए हुए उसूल हैं, जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में और इनफरादी ज़िंदगी में, दोनों पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये फादर के लिए समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर फादर इस चीज को नहीं समझेगा तो जाहिर है वो गलत प्रायोरिटी सेट करेगा, गलत डायरेक्शन सेट करेगा और फिर पूरी फैमिली जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगी। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से मेरी बातें थी। प्लस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है फादर की, वो बेसिकली ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे। ठीक है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे अपनी फैमिली के लिए जिसमें
نیکی کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو. ٹھیک ہے, اس کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز کیا ہے کہ اپنے گھر میں وہ اپنی فیملی میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں نیکی کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو. تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کو ظاہر ہے خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا, اپنی وائف کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا, اور کچھ ایسے ضوابط طے کرنے پڑیں گے جس کے تحت ان کی فیملی رن ہوگی. دیکھیں, جب آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہ پر انہوں نے جابس کی ہوں, تو جب آپ جابس کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کمپنی اس کمپنی جو ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے, جیسے آپ پہلے دن آفس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو پالیسی پکڑا دیتی ہے کہ دیکھیں یہ پالیسی ہے, اس کے تحت آپ نے یہاں پہ امپلائمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے. اگر یہ کام کریں گے تو کمپنی آپ کو نکال دے گی یا پینلٹی لگائے گی اینڈ سو آن. تو سملرلی ہم جب اپنی ایک فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے نا, فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک معاشرے کا بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ اپنی فیملیز کی بھی ایک پالیسی بنا لیں. میں تو اکثر سجیسٹ کرتا ہوں اپنی ہوم اسکولنگ کی, جب میں کوئی ٹریننگ کروا رہا ہوں یا ڈسکشنز ہو رہی ہوں یا جب میں کوچنگ کر رہا ہوتا ہوں پیرنٹس کی, تو میں ان کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ جی آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو فیملی مینجمنٹ پالیسی کہہ لیں, ہوم مینجمنٹ پالیسی کہہ لیں, اور اس میں آپ کلیئرلی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیفائن کر دیں کہ کون سے ایسے اصول ہیں جن کے تحت ہماری فیملی جو ہے وہ رن ہوگی. ہماری فیملی میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا ہے, کون سی ایسی ریڈ لائنس ہیں جن کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ جی ہماری فیملی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو, جو دین سے ہٹ کے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ ایک ریڈ لائن ڈیفائن کر لیں, اور اس کے اوپر جو بھی آپ پینلٹی جو بھی ساری چیزیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طرح اپنی لائف میں جو بھی آپ اسٹرکچر لے کے آنا چاہ رہے ہوں, فیملی کے اندر جو بھی ڈسپلن لے کے آنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی اس طرح کی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو دا آئیڈیا ہے اس کی کلیئر کٹ پرنسپلز ہوں جس کے تحت آپ کی جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ رن ہو رہی ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی اصول و ضوابط نہ ہو اور جس کا دل چاہے جیسے چاہے دل چاہے زندگی گزار رہا ہو, تو ظاہر وہ چیز آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی. تو کریٹنگ اے پازیٹیو انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ دیکھیں ایک پالیسی بنائیں. کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں آج کل پیرنٹس اکثر غلطی کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس دے دیتے ہیں, موبائل فون دے دیتے ہیں, جس سے ان بچوں کا جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے بہت ارلی ایج میں, جس سے ان کا ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اٹس ویری کریٹیکل کہ آپ بچوں کو گیجٹس وغیرہ نہ دیں, اور کبھی کبھار اگر آپ دینے کی ضرورت بھی پڑے تو میک شیور کہ اٹس ویل مانیٹرڈ اور وہ جو ہے اس میں کوئی غلط چیز نہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ بھی اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کا امپورٹنٹ ایشو ہے, حصہ ہے اس کا. اور ایک اور چیز جو میں سجیسٹ کروں گا پازیٹیو انوائرمنٹ کے حوالے سے, کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ آپ ایک تو انٹرنیٹ کے یوزیج کو, ڈیوائسز کے یوزیج کو ریگولیٹ کریں, اور اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ٹی وی کو اپنے گھر سے نکال دیں. ٹھیک ہے, انلیس کہ آپ کا کوئی بہت ایسا امپورٹنٹ کام ہو جو ٹی وی سے ریلیٹڈ ہو. ویسے شاید 0.001% کا ایسا کوئی شاید لنک بنتا ہو, لیکن میجورٹی کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ٹی وی جو ہے وہ آپ کے بچوں کو پروگرام کر رہا ہے, آپ کو پروگرام کر رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کے انکانشیس لیول پہ سب کانشیسلی آپ کے بچوں کی پرائرٹیز کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی آج کل کیا کرتی ہے, پیرنٹس نے اپنی پیرنٹنگ کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, بچوں کو کمپیوٹر کے حوالے کر کے, موبائل کے حوالے کر کے, ٹی وی کے حوالے کر کے وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچے جو ہیں پیرنٹس کے لیے اب ڈسٹریکشن بن گئے. ٹھیک ہے, پیرنٹس کی اپنی پرائرٹیز ہیں, تو وہ نہیں چاہتے کہ بچے ان کو ڈسٹرب کرے, تو وہ جو ہے بچے کو ان چیزوں کے حوالے کر کے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں. تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹی وی جو ہے یا آپ کے جو موبائل فون ہے یا کمپیوٹر ہے, وہ آپ کی بچے کی ویلیوز کے بلیف سسٹم کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت سیریس آپ کہہ لیں کہ ایشو ہے, جس میں ہمارے پیرنٹس کی بہت کم پیرنٹس کا اس طرف جو ہے وہ توجہ ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے انوائرمنٹ کی کریشن میں کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں, اور جب ضرورت بھی پڑے تو ضرورت بھی آپ ویل مانیٹرڈ ہو, مینیج طریقے سے ہو, تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں اس سے آپ کے بچے بچ سکیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو اسپیشلی فادرس کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے اوور پیرنٹنگ. ٹھیک ہے, اوور پیرنٹنگ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اسپیشلی فادرس کو دیکھا جاتا ہے, اور مدرس بھی اس میں کافی حد تک انوالو ہوتی ہے, اسپیشلی وہ مدر جو ورکنگ وومن ہیں, وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں, یعنی کہ وین اٹ کمس ٹو دیئر کریئر, بعض لوگ 2 جابس کر رہے ہیں, یا پھر مین جاب بھی کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم بھی کر رہے ہیں, فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں, یا ساتھ میں بزنس وغیرہ کر رہے ہیں. اور ان سے اگر آپ پوچھو کہ آپ اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے بہتر مستقبل دیں اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, اب اس چکر میں ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی پرائرٹی بنا لیا. ٹھیک ہے, تو دیر آر 2 ایکسٹریمز بیسکلی. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے, اور چاہتے ہیں کہ زیادہ چیزیں آؤٹ سورس کر کے وہ اسے جان چھڑا لیں.
اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ پیرنٹس اتنے زیادہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں بچوں کی مستقبل بنانے کے چکر میں کہ انہوں نے اپنی باقی چیزوں کو کمپرومائز کر دیا. ٹھیک ہے, بہت ہی امبیلنس لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو وہ صرف جابز ہی کرے جا رہے ہیں, 14 گھنٹے کام کرتے ہیں روزانہ, 12 گھنٹے روزانہ کام کر رہے ہوتے ہیں. نہ ان کو اپنی صحت کا خیال ہے, نہ ان کو اپنے دین کا خیال ہے, نہ ان کو جو ہے وہ جو امت کے لیے جو ان کی رول ہے اس کا خیال ہے. وہ بس ایک ہی چیز میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اکثر ایسے پیرنٹس کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ بچے ہیں جو آپ کو قیامت کے دن آپ کا منہ بھی نہیں دیکھنا پسند کریں گے, یعنی کہ آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے اپنی. ٹھیک ہے, قیامت کے دن آپ کو اپنی ایک نیکی دینا بھی پسند نہیں کریں گے. they will not give you even one. تو اس لیے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. ٹھیک ہے, زندگی کا مقصد میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں, لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے جو ہماری ذمہ داری ہیں بچوں کے حساب سے وہ ہم نے پورا کرنی ہے, تو وہ ضرور پورا کریں آپ. لیکن اس میں آپ کیا کریں کہ افراد و تفرید کا شکار نہ ہو, بلکہ ایک بیلنس طریقہ لے کے چلیں. تو اس حوالے سے ایک چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے شاید کوٹ سنا ہو کہ ڈونٹ گیو دیم دا فش, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش. یہ آپ نے سنا ہے؟ آپ میں سے کسی نے اگر یہ کوٹ سنا ہے تو پلیز شیئر ان دا چیٹ باکس. جب بات آتی ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کی تو اکثر یہ کوٹیشن شیئر کیا جاتا ہے کہ ڈونٹ گیو دیم دا فش, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش. رائٹ, یعنی کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی غریب آ جاتا ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہو, تو آپ اس کو ایک بجائے خالی کھانا پینا دے دیں یا پیسے دے دیں, آپ اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کما کر جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, تاکہ اس کی ڈیپینڈنسی آپ پہ نہ رہے. ٹھیک ہے, سو یہ چیز جو ہے یہ اپلائی ہوتی ہے نہ صرف دوسروں کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے, یا جب کوئی آپ سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا انیشیٹو لیتے ہیں, یہ اس چیز پہ بھی اپلیکیبل ہے, لیکن یہ چیز پیرنٹنگ پہ بھی اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز پیرنٹنگ پہ بھی اپلیکیبل ہے. اور کس طرح سے اپلیکیبل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری اکثر پیرنٹس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا زیادہ سے زیادہ چیزیں دے کے چلے جائیں, ہم ان کے لیے گھر بنا دیں, ہم ان کے لیے جو ہے وہ پراپرٹیز ڈیولپ کریں, ان کے لیے یہ کریں وہ کریں, اور اس میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچوں کو ہر چیز پلیٹ میں مل جاتی ہے نا ریڈی میڈ, تو اس چیز کی ان کو قدر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کو اس چیز کی اتنی قدر نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے وہ لائف میں ٹف حالات کو فیس کرنے کا ان کے اندر پھر وہ جو ہے آپ کہہ لیں جو اسکل ڈیولپ ہونی چاہیے وہ اسکل ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اور جب پیرنٹس ان سے الگ ہو جاتے ہیں, جب وہ گرو اپ کرتے ہیں لائف میں, اور جب مشکل حالات آتے ہیں تو پھر ایسے بچے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو شروع سے ان کے پیرنٹس نے بہت زیادہ ان کا خیال رکھا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ان کو دے دی ہوتی ہیں, اور ان کی ساری خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. سو بچوں نے اس ٹف سچویشن کو کبھی فیس ہی نہیں کیا ہوتا اکثر اوقات, تو وہ جب ریئل لائف میں جاتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, تو وہ جو ہے پھر بچے جو ہے وہ بڑے ہو کے پھر ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو تھنگ از کہ انسٹیڈ کہ آپ کی یہ پر فکر ہو, یہ پریشانی ہو کہ جی میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا کے مروں, یا میں ان کے لیے یہ کروں وہ کروں, آپ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں. آپ کو فوکس ہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو اس قابل بناؤں کہ وہ یہ ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں ان کے پاس ہوں کسی بھی حوالے سے, وہ خود اس کو حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر سے ایک میجر برڈن کم ہو جائے گا, اور پھر آپ کا فوکس اس چیز پہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو نا یہ چیز خرید کے دوں, میں اس کو وہ چیز خرید کے دوں, اس کے لیے پراپرٹیز بناؤں, یہ کروں وہ کروں, بلکہ آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں بچے کے اندر ایسی اسکلز ڈیولپ کر دوں جو جس سے بچہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو سکے, اور وہ میرے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز از ویری امپورٹنٹ. ایک اور چیز جس میں فادر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب بھی آپ ہوم اسکولنگ کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو ظاہر کانسیپٹ ہے یہ اتنا زیادہ پریولنٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو کنونشنل اسکولس میں ہی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرانی ہے, تو بہت زیادہ آپ کو پریشر فیس کرنا پڑے گا سوسائٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ پریشر آپ کو فیس کرنا پڑے گا سوسائٹی سے, بچے کے چچا خالہ ماموں نانی ساس سسر آپ کے ایوری ون ول اسٹارٹ کوشچننگ, اور دے ول اسٹارٹ پوچھنگ کہ نہیں بھائی تمہارا دماغ صحیح ہے, کیوں کر رہے ہو ایسا, اسکولس میں پڑھاؤ, ہوم اسکولنگ کیسے ہوگی نہیں ہوگی, لاٹس آف پریشر. اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے جو لوگ ہوم اسکولنگ آلریڈی کر رہے ہیں وہ اس فیز سے گزر رہے ہوں گے یا گزر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایسی سچویشن میں اٹس ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی فادر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس میں لیڈ لے, اور پہلے تو وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے کہ جی ہوم اسکولنگ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہوم اسکولنگ کیوں امپورٹنٹ, اس کے فائدے کیا ہیں. تو اس میں اس کو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو اس کا ریسرچ کا پرسپیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ کرنٹ جو ایجوکیشن سسٹم چلا اس کے کیا نقصانات ہیں, وہ کس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کا ویژن کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس پہ اچھی طرح اپنی ریسرچ کرے اور بالکل فیکٹس فیگرز کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ ہوم اسکولنگ کے فائدے کیا ہیں.
ٹھیک ہے. سو مثال کے طور پہ آپ کو پاکستان میں تو اسٹیٹس نہیں ملیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی آرگنائزیشن وغیرہ نہیں ہے جو اس طرح کے اسٹیٹس کو مرتب کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ میری نالج میں نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ یونائٹیڈ اسٹیٹس کو اگر آپ لے لیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے ادارے مل جائیں گے اور بہت سارے ایسے اسٹیٹسٹکس مل جائیں گے جس میں پراپر کلیئر ریسرچ ہے, اور وہ ہوم اسکولنگ کے حوالے سے, اور آپ کو بڑے کلیئر کٹ وہ آپ کو بتائیں گی کہ جو ہوم اسکولنگ بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں اپنے بچوں کو, دوسرے بچوں کو جو اسکول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہوم اسکولنگ بچے ہوتے ہیں وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں ان بچوں کو جو اسکول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اکیڈمکلی بھی اور لائف کے دوسرے اسپیکٹس میں بھی. تو آپ کو ایسی بہت ساری ریسرچز مل جائیں گی, بہت سارے اسٹیٹس مل جائیں گے. تو جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو دوسروں کو جواب دینا, ان کو کنونس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو فادر کا میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ اس پریشر کو لے, اس کو ہینڈل کرے, اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے اسی حوالے سے ساتھ لے کے چلے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس کا امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ تو کچھ کانسیپٹس ہے جس حوالے سے میں چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. یہ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو ہم بہتر کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ فادر کا کیا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے چند چیزیں جو میں کوئکلی, میرے پاس کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے تو کوئکلی میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں. اس میں ظاہر ایک امپورٹنٹ, ون آف دا امپورٹنٹ تھنگز اس کے ظاہر فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے فادر نے. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہوم اسکولنگ ہے, اب ظاہر اب اسکول بیچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بچوں کو فیس وغیرہ پے کرنی ہوتی ہے, ان کے کریکولم اور دیگر چیزوں پہ آپ کے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹیوشن فیس, ان کے وین کی فیس اینڈ سو آن. تو جب آپ بچوں کو گھر میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے اکثر کاسٹ, یہ والی کاسٹ تو آپ کی بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ یہ پیسہ بچا کے آپ جو ہے سائڈ میں کر لیں, بلکہ کوشش کریں کہ اس سے آپ ایز اے فادر, ایز اے فیملی, اپنے بچے کی جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس اس کو زیادہ سے زیادہ انرچ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوم اسکولنگ میں اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ بچوں کو ریئل لائف سینیریو سے گزار سکتے ہیں. تو آپ جو ہے بچوں کے ساتھ ٹریول کریں, ٹریول میں بچہ بہت سیکھتا ہے. تو آپ ان کو ود ان دی سٹی لے کے جائیں, آؤٹ آف سٹی لے کے جائیں, آؤٹ آف کنٹری لے کے جائیں, جتنا آپ کا بجٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے. تو دیٹ وڈ بی اے ریئلی گڈ ایکسپیرینس فار یور کڈز اینڈ یور فیملی ایز ویل. ٹھیک ہے, تو ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بی اے گڈ رول ماڈل. آپ جو ہے وہ ایک اچھے فادر, ایز اے فادر آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بنے. اور دیکھیں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, تو جو 0 to 7 کی ایج ہے, 0 to 7 کی ایج ہے, اس میں جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ بلیفس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی ہیبٹس, ان کی ویلیوز, اور ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسپیشلی اس فیز میں بہت ضروری ہے کہ ایز اے فادر, ایز اے مدر, ہم بہت کیئرفلی دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو آپس میں کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, خود آپس میں میاں بیوی کے کس طرح سے ریلیشن شپ ہے, ہماری گفتگو گھر میں کس طرح کی ہوتی ہے, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے بچے پہ لائف لانگ رہتا ہے. تو فار ایگزامپل جب ایک بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جن چیزوں میں جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں وربل پروگرامنگ. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں وربل پروگرامنگ. اور وربل پروگرامنگ کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے کس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہیں, کیا الفاظ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے اس کی شخصیت پہ گہرا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے ماڈلنگ. یعنی کہ بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, مختلف لوگوں کو ماڈل کر رہا ہوتا ہے. اپنے پیرنٹس کو شروع میں سب سے زیادہ اپنے پیرنٹس کو ماڈل کر رہا ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے وہ گرو اپ ہوتے جاتے ہیں اور بھی لوگ اس کی زندگی میں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ان سے بھی وہ انفلوئنس لے رہا ہوتا ہے, ان کو بھی ماڈل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے خود بھی کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں جن سے وہ گزرتا ہے, جس کا اس کی شخصیت پہ ایک اثر ہوتا ہے. سو وربل پروگرامنگ کی اگر میں بات کروں فار ایگزامپل, سو اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں لیٹ سے میاں بیوی کا ہر وقت پیسے کو لے کے جھگڑا ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, میاں بیوی کا ہر وقت پیسے کو لے کے جھگڑا ہوتا رہتا ہے, اور ایک بچہ 2 سال کا 3 سال کا یہ ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہے. تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ گھر میں پیسے کو لے کے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی میرے پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے دماغ میں 2 طرح کی بلیف بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو پیسے کے لے کے اس کو یہ بلیف بن سکتا ہے کہ پیسہ فساد کی جڑ ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ بلیف بنے گا, یا اس کا اپوزٹ بھی بلیف بن سکتا ہے, اور وہ یہ کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, نو آپ سمجھیں کہ فرض کریں کہ اس کا یہ بلیف بن گیا بچے کا کہ جی پیسہ ہی فساد کی جڑ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہر وقت میرے ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو اگر وہ بچہ یہ بلیف لے کے ڈیولپ ہوگا, اور یہ بلیف جو ہے ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں, تو یہ بلیف لے کے جب بچہ ڈیولپ ہوگا تو آپ کے خیال میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ فساد کی جڑ ہے, تو کیا یہ بچہ بڑا جب ہوگا, جب وہ ایڈلٹ بنے گا, تو کیا یہ سیریسلی پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا آپ کے خیال میں, یا اس کو اوائڈ کرے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ What do you think? Share in the chat box. اسما کہہ رہی ہیں he will avoid. So دیکھیں the thing is کہ جب آپ کسی چیز کو فساد کی جڑ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے آپ سے دور کریں, تاکہ وہ چیز آپ کی
آپ کی زندگی میں فساد نہ آئے، رائٹ. تو آپ کو ایسے معاشرے میں لوگ نظر آ جائیں گے کہ جو نہیں چاہتے کہ وہ پیسہ کمائیں اور جو ہے وہ اس پہ اتنا زیادہ ان کا فوکس ایمفیسس نہیں ہوتا. تو اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ون آف دا ریزنس یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے عجیب سے بلیف ہوں، لمیٹنگ بلیفس ہوں پیسے کو لے کے. ٹھیک ہے. سو آپ سوچیں کہ وہ جو گفتگو آپ کی جب آپ کا بچہ چھوٹا تھا اس وقت ہوئی تھی، جب آپ کی لڑائی ہوئی تھی بچے کے سامنے، اس کا اتنا اثر، گہرا اثر ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر وہ بندہ، مثال کے طور پہ اگر ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں تو پیسے کے متعلق اس کے لمیٹنگ بلیفز بن جائے اور وہ پھر پیسہ کمانے کی کوشش نہ کرے سیریسلی. ٹھیک ہے. تو ظاہر اس سے وہ بھی سفر کرے گا اور اس کی فیملی بھی سفر کرے گی ان دا لانگ رن. سو یہ بڑا ضروری ہے. تو جو پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے، اسپیشلی فادر کے لیے، کہ وہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھے، بچوں کے سامنے جو کنورزیشنز ہوں ان کا خیال رکھے، اور اس طرح کی چیزیں نہ ان کے سامنے ڈسکس کرے یا نہ کہے جس سے ان کے لمیٹنگ بلیف ڈیولپ ہوں، جس پہ ان کی شخصیت پہ ایک منفی اثر ہو. ٹھیک ہے جناب. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریپو بلڈ کرنا، ایک اسٹرانگ بانڈنگ کا اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے کیونکہ میں لائف کوچنگ کر رہا ہوتا ہوں، ٹریننگ بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو اکثر کبھی مدرز آ رہی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے کے بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہر وقت گیجٹس میں لگے رہتے ہیں، بچے یہ پڑھتے نہیں ہیں، بچے یہ نہیں کرتے، اور بچوں کی ایک لمبی شکایت کی لسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو میرا ان سے اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ سارے ایشوز تو بتا رہی ہیں یا بتا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنے بچے سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے بچے سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا اسٹرانگ بانڈ ہے آپ کا بچے سے. تو جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو ان 99.9% کیسز جو ہے ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے بچے سے، جو ان کی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ کیا کریں ایز اے پیرنٹ، ایز اے فادر یا ایون ایز اے مدر، آپ بجائے اس کی یہ چیز کریں کہ اپنے بچوں پہ کسی طرح سے آپ دعا کریں کہ آٹومیٹکلی وہ چیز چینج ہو جائے. ظاہر دعا بھی ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں، ان کے ساتھ بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں. جتنی آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی اتنی کمیونیکیشن میں بہتری آئے گی، اتنے ہی پازیٹیولی آپ آسانی سے انفلوئنس کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو بانڈنگ کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں، ظاہر اس کے اوپر آپ مختلف ٹریننگس آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، بکس پڑھ سکتے ہیں سو آن. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیزیں یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، دیکھیں بچوں کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس والے سے ان کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز کریں. اگر بچوں کو کوئی گیم کھیلنے کا شوق ہے، اسپورٹس کا شوق ہے، تو ان کے ساتھ اسپورٹس کھیلیں، ان کے ساتھ میننگ فل کنورزیشنس کریں. ٹھیک ہے. سو اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی. جب آپ کی ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی تو آپ ان کو زیادہ پازیٹیولی انفلوئنس کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو فادر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے رول، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو فیلڈ ٹرپس پہ لے کے جائیں، جیسے میں نے پہلے کہا. ٹھیک ہے. مختلف جگہوں پہ لے کے جائیں، ان کو ٹریولنگ کریں، اس سے ان کا بچہ بہت سیکھے گا. تو اس میں ان کی فادرس کا ایک زیادہ رول بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. ٹھیک ہے. بچے خالی کتاب پڑھنے سے نہیں سیکھتے. ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو زیادہ تر پیرنٹس کے دماغ میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ شاید جب ہی سیکھتا ہے جب وہ کلاس روم میں بیٹھا ہو، ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو. ٹھیک ہے. جبکہ یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے اور دادی اس کو کوئی اپنی لائف سٹوریز شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بچے کے لیے بہت ہی زبردست ریفائنڈ جو ہے وہ لرننگ ایکسپیرینس ہے. جب بچہ کسی گروسری اسٹور میں جاتا ہے، وہاں سے چیزیں خریدتا ہے، وہاں پہ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ وہاں پہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. جب بچہ کہیں ٹریول کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کتاب کھول کے سیکھے گا. تو اس میں جو سیکھنے کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بچہ پریکٹیکلی کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تو زیادہ اس کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جسے ہم کہتے ہیں، بہت سارے ایسے سائنس ریلیٹڈ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، یا وڈ ورکنگ ہے، یا کارپینٹری ہے، پلمبنگ ہے، لاٹس آف تھنگس، بہت سارے اسکلز ہیں جس میں آپ بچوں کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے ایک تو لرننگ ایکسپیرینس بھی بہتر ہوگا بچوں کا، اور دوسرے آپ سے بانڈنگ بھی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا ایز اے فادر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اکثر ویسے تو جو بچوں کی ایکچوئل لرننگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیٹس سے اگر ان کا کوئی آپ نے اسکیجول بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے اس ٹائم میں یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، سو آن، تو اس میں اکثر زیادہ تر ہوم اسکولنگ فیملیز میں مدرس کا لیڈنگ رول ہوتا ہے. بہت سے کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں پہ فادر یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیولی، لیکن یوزلی میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو ہے وہ مدرز ہی اس پروسیس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں گھر میں. سو ظاہر ہے پھر مدرس کے لیے اکثر یہ چیلنجنگ ہیکٹک ایک چیز بن جاتی ہے. تو فادر کا رول یہاں بھی بنتا ہے کہ وہ مدرس کو فیسیلیٹیٹ کریں جس حد تک کر سکتے ہوں. مدرس کو ظاہر میک اٹ ایزی فار دیم، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہو. ان کے لیے ٹائم آؤٹ ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ
کوشش کریں کہ اپنے روٹین میں کچھ ایسا وقت رکھیں جس میں آپ بچوں کو لے کے کہیں باہر چلے جائیں, ان کو پارک میں لے جائیں, کچھ ایسا کریں تاکہ مدر کو بھی تھوڑا سا کوشن دیں کہ وہ ریلیکس کر سکیں, اور جو ہے وہ ان کی اگر مینٹل ہیلتھ ایموشنلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو وہ پھر بچوں کو صحیح سے نہیں تربیت کر پائیں گے. تو یہ بھی ایک فادر کا رول بنتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو تھوڑا سا ایکسپوجر دیں کام کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کوئی آفس میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اپنے بچوں کو آفس لے کے جائیں 1-2 دن, جب بھی آپ کو موقع ملے, تاکہ ان کو دکھائیں کہ جی کام کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو چیزیں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ریئلی گریٹ کہ آپ بچوں کو اپنے جو ہے وہ بزنس میں انوالو کریں اور ان کو بزنس کا ایکسپوجر دیں شروع سے ہی, تاکہ جو ہے وہ ان کی لرننگ بھی ہو سکے, آپ سے بانڈنگ بھی اسٹرانگ ہو سکے, اور ان کا ٹائم اچھی جگہ انویسٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, پلس جو ہے وہ جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں, آپ کی لرننگ ہے, وہ بھی آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں. ٹھیک ہے, ایز اے فادر جو بھی آپ نے اب تک سیکھا ہے, جو بھی آپ نے غلطیاں کی تھیں, وہ بھی آپ کے بچوں کے لیے ایک ٹریجر ہوگا. دوسرا ایک اور کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کے آپ اولڈ ایج ہاؤس ہوتے ہیں جہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں, وہاں چلے جائیں, اور وہاں پہ جا کے اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ جو بزرگ ہیں ان سے انگیج کریں کنورزیشنز میں, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی کیا ریگریٹس ہیں, آپ نے کیا زندگی میں غلطیاں کی, آپ نے کیا سیکھا, آپ نے کیا پایا. تو ان بزرگوں کی جو وزڈم ہے اس سے آپ کے بچوں کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی. ٹھیک ہے, یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو کسی اسکول کالج میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو دیٹس ریئلی گڈ تھنگ ٹو ڈو, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہوم اسکولنگ میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس از کہ ہوم اسکولنگ میں مینٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, مینٹورز, اچھے مینٹورز ہونا ضروری ہے بچوں کے لیے. تو ایز اے فادر امپورٹنٹ یہ کہ آپ خود بھی ایک اچھے مینٹور بنے اپنے بچوں کے لیے, لیکن ظاہر ہے آپ ساری چیزوں میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوں گی, تو فائنڈ آؤٹ ایز اے مینٹورز جن سے آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے سیکھیں, جن سے ان کی کنیکشن میں رہیں. ٹھیک ہے, تو ایک لسٹ بنا لیں ایسے 7-8-10 لوگوں کی جو آپ کو لگتا ہو کہ مختلف سبجیکٹس میں, مختلف ایریاز میں زندگی کے وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ان کی لسٹ بنائیں, ان کے ساتھ سوشلائزیشن کی آپ اپرچونیٹیز کریٹ کریں. تو آپ کوشش کریں کہ اسکیجول ہو آپ کا کہ مہینے میں 1 بار 2 بار 3 بار ہم ایسے مینٹورس کے گھر جائیں گے, یا ان سے ملاقات کریں گے, یا ان کی ایونٹ کو اٹینڈ کریں گے, یا آن لائن ان کو فالو کریں گے, اینڈ سو آن. تو دیٹس ویری کریٹیکل, یہ ہوم اسکولنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن کی یہ جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں, ہسٹری میں چلے جائیں, تو وی ول نوٹس کہ بچے جو ہے پہلے کس طرح سے سیکھتے تھے. وہ جو ہے وہ مختلف, یعنی ان کو شہروں کا سفر بھی کرنا پڑے تو وہ کرتے تھے, اور وہ مربی کے ساتھ رہتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کلاس اٹینڈ کی 40 منٹ کی, اس کے بعد وہ ٹیچر الگ چلے گیا, بچہ الگ چلے گیا, ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کی خدمت بھی کرتے تھے, ان سے آداب بھی سیکھتے تھے, ان سے وہ سبجیکٹ جو سیکھنے جاتے تھے وہ بھی سیکھتے تھے. تو اس سے ان کی جو گرومنگ ہے بہت اچھی ہوتی تھی. تو اس لیے مینٹورس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ میک شیور کہ جس مینٹور سے بھی آپ اپنے بچے کو کنیکٹ کر رہے ہو, اس کی ویلیوز, اس کا پرپز آف لائف آپ کی ویلیوز, آپ کی پرپز آف لائف سے کانٹرڈکٹ نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے, آپ مینٹور ایسا چوز کر رہے ہیں جو جس کی زندگی کا مقصد لیٹ سے پیسے کمانا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ کانٹرڈکشن آ جائے گی, وہاں پہ جو ظاہر ہے وہ مینٹور آپ کے بچے کو مس گائڈ کر سکتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مینٹور کی سلیکشن کے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ الائنڈ ہو آپ کی پرپس کے ساتھ, آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ, آپ کے بلیف کے ساتھ, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ جیسے پہلے بھی میں نے تھوڑی سی بات کی کہ ہوم اسکولنگ میں لائف اسکلز سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو جو بیسک لائف اسکلز ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں ایز اے فادر. مختلف ٹریننگ, مختلف ورک شاپ, مختلف کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اپنے بچوں کو انرول کریں, ان کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جنہیں اکثر ہم کہتے ہیں, ان میں اپنے بچوں کو انوالو کریں. تو اس سے آپ جو ہے وہ ایک بہت اچھا پروسیس رن کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی گرومنگ کا, ان کی ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے, لاسٹ پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, جس پہ میں کنکلوڈ کروں گا اپنی ڈسکشن کو, کیونکہ جو میری پریزنٹیشن ہے اس کا فوکس زیادہ فادرز ہیں. سو دیکھیں, جب آپ بچے بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ ایڈلٹ لائف میں جاتے ہیں تو ظاہر ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ بریڈ ونر بنیں, اور جو ہے وہ گھر والوں کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو ان کے سامنے 2 رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ ہوتا ہے کہ وہ جاب کریں, اور دوسرا رستہ ہوتا ہے کہ وہ بزنس کریں. رائٹ, یہ 2 رستے ہوتے ہیں یوزلی. اچھا, اب جب جاب کرنا ہو تو اس میں بھی کوئی مداخلہ نہیں ہے, جاب بھی کی جا سکتی ہے, بزنس بھی کی جا سکتی ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ شریعت سے اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ آج کل جس طرح کی جابز ہو رہی ہیں نا, تو اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ الیکٹریسٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, پرانے زمانوں میں جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو لوگوں کے پاس دن کا ہی ٹائم ہوتا تھا جس میں ان کو اپنی میجر ایکٹیویٹیز کو نمٹانا ہوتا تھا.
ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں چاہے وہ ان کی کیریئر یعنی کہ فائنینس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ سوشل اسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہو اور دیگر مسائل ہوں, وہ جو ہے دن میں ہی نمٹانا ان کو ہوتا تھا زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو, تو دن میں زیادہ کام کرتے تھے. تو یوزلی وہ کمانا کب شروع کرتے تھے, وہ فجر کے بعد کمانا شروع کرتے تھے اور ظہر کے تک ان کی کوشش ہوتی ہے کمانے پہ لگائیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دیگر جو سوشل ایشوز ہیں, جو فیملی سے ریلیٹڈ کام ہے, وہ اس پہ فوکس کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کی زندگی کافی حد تک بیلنس ہوتی تھی. اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ آج اگر آپ جاب کرنے جاتے ہیں اور آج کی جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس میں جو ہے اکثر جگہ پہ آپ کم سے کم آپ کے 12 گھنٹے 13 گھنٹے آپ کے جاب پہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ 12-13 گھنٹے یعنی کہ زندگی کا 50-60% اپنی صرف ارننگ پہ لگا دیں گے تو آپ باقی اسپیکٹس پہ کیسے فوکس کریں گے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا نا, کمانا بھی امپورٹنٹ ہے لیکن کمانا ہی خالی مقصد نہیں ہے. تو آپ کیسے اپنی فیملی کے اچھا ٹائم دے پائیں گے, کوالٹی ٹائم دے پائیں گے, آپ کیسے اپنے پڑوسیوں سے جان پہچان کریں گے, آپ کیسے غریبوں کے لیے کوئی انیشیٹو لیں گے, آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے کام کریں گے, آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا کیونکہ آپ نے 12-14 گھنٹے تو آفس میں دے دیے, اس کے بعد آپ کی انرجی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں میں فین نہیں ہوں کرنٹ جاب مارکیٹ کا جس طرح کی پریکٹس چل رہی ہے. تو اس لیے میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتا لوگوں کو کہ آپ جو ہے اس طرح کی کارپوریٹ ورلڈ کے سلیو بنے. ٹھیک ہے, شروع میں ایکسپوجر لینے کے لیے آپ 1-2 سال کام کر لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے چیزوں کا, لیکن لانگ رن میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ادھر آپ جو ہے وہ اپنا بزنس رن کریں, یا آج ایز اے کنسلٹنٹ یا سیلف امپلائڈ یا فری لانسر, یہ بھی ایک دوسرا راستہ ہے جس پہ آپ جا سکتے ہیں. تو آپ ایز اے فادر خود بھی اپنے لیے یہ راستہ چوز کر سکتے ہیں جس تاکہ آپ اپنی ایک بیلنس لائف لے کے چل سکیں, اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے سکیں, اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی شروع سے اسی لیے تیار کریں, اسی طرح سے تیار کریں. ٹھیک ہے, کہ شروع سے ہی بچوں کو آپ کیا کریں کہ ان کو انٹرپرنرشپ کی طرف لے کے جائیں, ان کو جو ہے شروع سے بزنس ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل میرے جو بچے ہیں 3 بچے میرے ماشاء اللہ سے, تو میں جو ہوں وہ اپنے بچوں کو جہاں مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان کو بزنس انیشیٹیوز میں انوالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ان کو جو ہے وہ کبھی کوئی چیز کہیں سے مارکیٹ سے کہیں باہر سے امپورٹ کرا کے لا دی, بچوں کو کہا چلو اس کو سیل کرو. ٹھیک ہے, کہیں ان کی کوئی چیز ڈیزائن کرنے کو کہتے ہیں, یعنی مختلف جہاں بھی موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو انوالو کروں. میں اپنے ساتھ بھی ان کو کبھی لے کے جاتا ہوں اپنے بزنس انڈیورس میں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ورنہ ادروائز نہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بیلنس رہے گی, نہ آپ کے بچوں کی بیلنس رہے گی. تو ہمیں دیکھیں, ہمیں بحیثیت قوم اس وقت ہم ایک بہت چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کوئی مسلمان اس وقت رول نہیں کر رہے دنیا پہ, بلکہ ہم جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ایسے بہت سے لیڈرز چاہیے جو آگے بڑھیں اور امت کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. اب اگر امت کے جو لیڈرز بن سکتے ہیں وہ خالی اسی چیز میں لگے رہیں کہ جی ہم نے پیسے کمانے ہیں, ہم نے اپنی پراپرٹی ڈیولپ کرنی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنانے ہیں, خالی ایشوز میں اگر پھنسے رہیں گے تو پھر امت کیسے آگے بڑھے گی؟ ٹھیک ہے, پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ بس ہم تو پیسہ کمانے میں لگے رہے. تو اٹس ویری کریٹیکل کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے بچے کی ایجوکیشن میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ ایک بیلنس زندگی گزارے, اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے, اور اپنے آپ کو کارپوریٹ سلیو نہ بنائے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کارپوریٹ سلیو نہ بنائے, بلکہ وہ جو ہے وہ انٹرپرنرشپ کی طرف جائے اور جو ہے وہ ایک بیلنس زندگی گزارے. اور انٹرپرنرشپ میں بھی وہ ایسے موضوع تلاش کرے, ایسی بزنس اپرچونیٹیز کو پرسو کرے جس سے معاشرے کو واقعی فائدہ ہوتا ہو. وہ ایسی پروڈکٹس نہ بنائے جس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے. فار ایگزامپل سگریٹ بنا کے بیچ رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس بنا کے بیچ رہے ہیں, یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو جس سے معاشرے کو فائدہ نہیں ہوتا. سو میک شیور کہ آپ کیا کریں, اپنی جیسے آپ کو بچے چھوٹے ہیں تو آپ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ساتھ ڈسکشن آپ کی ہوتی ہے, تو بچوں سے ایسی ڈسکس کیا کریں, اچھا بیٹا یہ بتاؤ اگر تم ملک کے وزیر اعظم ہو جاؤ تم کس طرح کے مسائل کو سالو کرو گے. اچھا اگر تم کسی کمپنی کے سی ای او ہو, لیڈر ہو, تو تم اپنے کس طرح کے مسائل کو سالو کرو گے. تو ابھی سے ان کی اس چیز کو انکریج کریں کہ وہ بڑا سوچیں اور بڑے لیول پہ جا کے سوچیں. ٹھیک ہے, مختلف جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں ان کے ساتھ, اور پھر ان بچوں سے سولوشنز پوچھیں تاکہ جو ہے وہ تاکہ بچوں کے اندر سے ابھی سے تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو, اور بڑے ہو کے وہ اس کو ایز اے بزنس بھی پرسو کر سکتے ہیں, ایز اے نان پروفٹ بھی پرسو کر سکتے ہیں, ایز اے والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں. سو یہ چند گزارشات تھیں. اوبیسلی اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اٹس اے ویری لیندی ٹاپک, تو میں ساری چیزیں اس سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, لیکن یہ چند پوائنٹ تھے جو میں نے اس ٹائم میں مجھے لگا کہ میں کور کر سکتا ہوں, جو میں نے آپ کے ساتھ کور کیا. سو جزاک اللہ خیر فار joining this session and listening to me and bearing me. اب میرا ٹائم اوور ہو چکا ہے, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ میں سوال لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا. سو وٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو مے بی تھرو دا فیسیلیٹیٹر آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں, تو میں جو پھر اس کو واٹس ایپ پہ کی طرح سے میں آپ کو آنسر کر دوں گا. السلام علیکم سر, آپ 1-2 سوال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک آدھ سوال اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو کلیئرلی شیئر کر دیں. Do you want me to pick or would you share? سر ایک کوشچن آیا ہوا ہے. جی
کہ کس عمر میں ہم بچے سے پولیٹیکل معاملات شیئر کر سکتے ہیں؟ اچھا لیکن کس عمر میں کر سکتے ہیں یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے بچے جو ہے یوزلی 6-7 سال کے بعد جا کے ان کی جو ہے اس طرح کی چیزیں سیریس ڈسکشن میں انگیج ہو سکتے ہیں, تو وہاں پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض بچے جلدی تھوڑا سا میچور ہو جاتے ہیں, بعض بچے دے ٹیک ٹائم. تو آپ جو ہے وہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں, 6 سال کے ہو جائیں, جبھی سے ان کا جو ہے وہ آپ اس طرح کا ذہن بنانا شروع کر سکتے ہیں, اس طرح کے ڈسکشنز کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اس کے اور بعد میں بھی چیز کنٹینیو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایک چیز یہ سمجھیں کہ بچہ ایک کوڑا کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اگر ہم بچے کو صرف چھوٹا بچہ سمجھ کے ٹریٹ کرتے رہیں گے تو وہ 20 سال کا بھی ہو جائے گا, وہ بچہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, وہ 20 سال کا بھی ہو جائے گا, بچہ رہے گا. انفیکٹ آج کل بچے کی ڈیفینیشن 25-30 سال تک چلی گئی ہے. یعنی کہ آج کل اکثر لوگ 25-30 سال کے انسان کو بھی بچہ سمجھتے ہیں, اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیرنٹس اس کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں, گھر میں رکھا ہوا ہے, حالانکہ وہ 25 سال کا ہو گیا. ٹھیک ہے, جبکہ ٹریڈیشنلی ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ ہم نے اگین ہم نے بات کی ویسٹرن ویلیوز کی, میں نے بات کی, تو وہاں سے ہم نے چیز پک کر لی ہے کہ جی ایڈلٹ جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے. نہیں جی, 18 سال کی عمر میں ایڈلٹ نہیں ہوتا. پرانے زمانوں میں آج سے آپ چند 100 سال پہلے چلے جائیں, 100-200 سال پہلے بھی چلے جائیں, تو جو ٹین ایجرس تھے, 13-14 سال کے لوگ تھے, وہ جنگیں لڑ رہے ہوتے تھے, وہ بزنسز کر رہے ہوتے, وہ ملک چلا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آج کے بچے یہ کام نہیں کر سکتے, آج کے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو بچہ سمجھیں 7-8-10 سال تک کی عمر میں. سمجھتا ہوں 10 سال کی عمر کے بعد بچہ نہیں رہتا, وہ جو ہے نا اس کے اندر گرون اپ والی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب جیسے جیسے بچہ گرو ہوتے جائے اسی طرح سے آپ اس کو میننگ فل کنورزیشن میں, انیشیٹو میں انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اینی ادر کوشچنس؟ کوشچن تو تھرو آؤٹ مجھے کافی سارے بیچ میں نظر آ رہے تھے, لیکن اگر آپ کوئی پک کرنا چاہیں یو کین پک, ادروائز آئی ول کنکلوڈ دا ڈسکشن. جی ایکسکیوز می سر, ایک کوشچن ہے کہ ڈیورنگ حفظ ہم جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو دیکھیں پہلے تو یہ سوال ہے جو میں نے پہلے بھی یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ ہوم اسکولنگ از ناٹ سم تھنگ جو صبح 10 بجے شروع ہوگی اور دوپہر میں 1 بجے ختم ہو جائے گی. اس چیز کانسیپٹ کو کلیئر کر لینا. ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید بچے کی جو جب وہ کتاب کے سامنے بیٹھا ہوگا نا 10 سے لے کے 11 بجے تک یا 1 بجے تک, وہی اسکولنگ ہے. دیٹس ناٹ ہوم اسکولنگ. اس کو تو ہم اسکولنگ ایٹ ہوم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوم اسکولنگ اور اسکولنگ ایٹ ہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی ہوپ کہ آج کے سیشن میں کسی نے اس چیز پہ ڈسکشن کی ہوگی. سو ہوم اسکولنگ میں 24/7 ہوم اسکولنگ ہو رہی ہوتی ہے. اٹس ناٹ کہ آپ جب بچہ کتاب لے کے بیٹھا ہو تو بچہ حفظ کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو, آپ ہوم اسکولنگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. آپ, میں نے کو بتایا نا, آپ اس کو ٹرپس پہ لے کے جائیں, اس کے ساتھ میننگ فل کنورزیشنز کریں, اس کو مینٹورس کے پاس لے جائیں. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ حفظ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. ہاں, لیکن حفظ کے حوالے سے ایک میرا پرسنل آبزرویشن ہے, اگین ظاہر آپ ایکسپرٹ سے اس پہ ان کی رائے لے سکتے ہیں, بہتر وہ آپ کو رائے دیں گے. لیکن حفظ کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر پیرنٹس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے قرآن رٹ لے. ٹھیک ہے, قرآن حفظ ہو جائے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی کیا اس کے اندر, بچے کے اندر اس پروسیس کے تھرو قرآن کی محبت ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیا اس کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیا اس کو قرآن سے عشق ہو گیا؟ یہ سوال پیرنٹس نہیں سوچتے. تو اسی لیے اکثر اوقات میں نے, ایون دو میں جنرلائز نہیں کر سکتا اس طرح سے, لیکن میں نے بہت سے ایسے حافظ دیکھے ہیں جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عام جو عام لوگوں کے مقابلے میں وہ اکثر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سرپرائز ہو جاتا ہے کہ حافظ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے رٹ تو لیا ہے, یاد تو کر لیا ہے, میمورائز تو کر لیا ہے, لیکن جو اس کا ایسنس تھا وہ اس نے اس کو نہیں انٹرنلائز کیا اور اس کے قرآن سے محبت ڈیولپ نہیں ہوئی. تو یہ بہت انپورٹنٹ ہے کہ چاہے ہم دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو, ہمارا مین فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ لے. ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ایسنس ہے بچہ اس کو حاصل کر لے اور اس میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی تعلیم, کوئی بھی ایسا تعلیمی سسٹم, کوئی بھی ایسی تعلیمی ٹیکنیک جو آپ کے بچے کے اندر سے اس پرٹیکولر ٹاپک یا سبجیکٹس کا انٹرسٹ ختم کر دے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ زیادہ سے زیادہ میٹر کنزیوم کر لے. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو انٹرنلائز کرے, کانسیپٹ کو سمجھے اور اس کا انٹرسٹ بڑھتا چلا جائے. اگر آپ کا بچہ کوئی چیز پڑھتے جا رہا ہے, اس کا انٹرسٹ کم ہوتے جا رہا ہے, تو دیر ہائی چانسز کہ جس طرح سے اس بچے کو پڑھایا جا رہا ہے, جس طرح سے وہ بچہ پڑھ رہا ہے, وہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ میں ایک ہوتا ہے جو کنونشنل اسکولس کرتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے واٹ ٹو لرن, ایک ہوتا ہے ہاؤ ٹو لرن.
ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے واٹ ٹو لرن, ایک ہوتا ہے ہاؤ ٹو لرن. اسکولس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا دیں, واٹ ٹو لرن, یہ بھی سیکھ لو, وہ بھی سیکھ لو, وہ بھی سیکھ لو. دوسرا پروسیس ہوتا ہے ہاؤ ٹو لرن. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو لرن, سیکھنا کیسے. تو اگر ایز اے ہوم اسکولنگ پیرنٹس اگر آپ اپنے بچے کو یہ سکھا دیں نا کہ سیکھنا کیسے, تو آپ کا ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ وہ سالو ہو جائے گا. ہوم اسکولنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیرنٹس کو بچے کو سامنے بٹھا کے ان کو ایک ایک سبجیکٹ پڑھائیں جیسے ٹیچر اسکول میں پڑھاتی ہے. دیٹس ناٹ ہوم اسکولنگ. ٹھیک ہے, آئیڈیلی ہوم اسکولنگ میں یہ ہونا چاہیے کہ سیلف ٹاٹ بچہ جو ہے وہ آپ بچہ خود لیڈرشپ لے اپنی تعلیمی ذمہ داریوں کی اور وہ خود سے پڑھے, اور آپ کا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر ہو کہ جہاں بچہ پھنس رہا ہے, جہاں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, وہاں آپ اس کو گائڈ کریں. ادروائز بچے کو خود اس پروسیس کو لیڈ کرنا چاہیے. دیٹس دا آئیڈیل وے آف ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے کہ آپ کا فوکس بجائے اس پہ ہو کہ آپ بچے کو کیا سکھانا ہے, آپ بچے کو یہ سکھا دیں کہ سیکھنا کیسے. جب بھی کوئی نیا ٹاپک سیکھنا, اس کو ایکسپلور کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کیسے سیکھا جاتا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میرے دماغ میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. سو اینی وے, مریم چیما کا مجھے سوال نظر آ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو سیو کڈس فرام اسکرین ایڈکشن. مریم, اس کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ ایز اے پیرنٹ ہم خود اسکرین ایڈکشن سے پاک ہوں, تو ہم خود جو ہے وہ ایسی گیجٹس کا استعمال نہ کریں, ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے, بہت لمیٹیڈ ان کا یوز کریں. اور جو ہے دوسرا یہ کہ میک شور کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو اس طرح کی ان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی اتنی ساری ایکٹیویٹیز میں انگیج کر دیں بچوں کو کہ ان کو موقع ہی نہ ملے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے بچوں کو آپ جو ہے وہ کراٹے سکھائیں, ان کو تیر اندازی سکھائیں, ان کو سوئمنگ سکھائیں, ان کو کوکنگ سکھائیں, ان کو کارپینٹری سکھائیں, پلمبنگ سکھائیں. the lots of things جس میں اپنے بچے کو انگیج کر سکتے ہیں. بک کلبز ہیں, دوسرے کلبز آپ بنا سکتے ہیں, قرآن کلب ہیں, تفسیر کلب ہیں. ٹھیک ہے, ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کو آپ انگیج کرتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا اس طرح کی چیزوں کی. اور پھر اگر آپ کے جیسے تھوڑے سے بچے آپ کے بڑے ہوتے ہیں, ان کو آپ بزنس کا سینس دیتے ہیں, تو وہ جو ہے بزنس ایکٹیویٹیز میں بھی اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ان کو فائدہ ہوگا اور وہ اس اسکرین ایڈکشن سے بچ پائیں گے. ٹھیک ہے جناب. سو جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں اس کے علاوہ اگر کوئی کیوریز ہیں تو آپ کائنڈلی جو ہے وہ جزاک اللہ خیر سر فار کنکلوڈنگ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے سب کچھ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے اور بہت بینیفیشل رہا ہے ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بس آخری ایک کوئی کمنٹ ہے کہ obviously جیسے میں نے کہا کہ there are lots of things جس میں بہت ساری چیزیں ہوم اسکولنگ میں, جو ساری چیزیں میں 40 منٹ کے دورے میں نہیں کور کر سکتا. تو اگر آپ میں سے کسی کو فردر انٹرسٹ ہو جو ہوم اسکولنگ کو سمجھنا چاہ رہا ہو, ہوم اسکولنگ کیسے کی جاتی ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, اس میں کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میں کیا ایشوز ہیں, تو اس حوالے سے میرے ایک پراپر آن لائن کورس ہے ہوم اسکولنگ کے حوالے سے. تو وہ اس کی تفصیلات آپ کو میری ویب سائٹ پہ مل سکتی ہیں, تو وہاں جا کے آپ اس کورس کی ڈیٹیلس کو لے سکتے ہیں. میری ویب سائٹ جو ہے وہ ہے wajiuddin.com, جو آپ کو میرے نام کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے, WAJEEHUDDIN.com. یہاں پہ آپ کو تفصیلات مل جائیں گی میرے ہوم اسکولنگ کورس کے. اور اس کے علاوہ اگر آپ میری ٹیم سے رابطہ کرنا چاہیں کسی سوال کے حوالے سے,